پانچواں احمق۔ ایک بادشاہ نے اپنے سب سے قابل وزیر سے کہا کہ اس کی مملکت میں سے 5 احمق ترین لوگوں کو 1 مہینے میں تلاش کر کے اس کے حضور پیش کیا جائے۔ 1 مہینے کی جدوجہد کے بعد وزیر نے صرف 2 احمقوں کو پیش کیا۔ بادشاہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے 5 احمقوں کو پیش کرنے کہا، حضور مجھے ایک ایک کر کے احمقوں کو پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ وزیر نے پہلا احمق پیش کرتے ہوئے کہا، یہ بڑا احمق اس لیے ہے کہ بیل گاڑی میں سوار ہونے کے باوجود اس نے سامان اپنے ساتھ اٹھایا ہوا تھا۔ دوسرے احمق کو پیش کرتے ہوئے کہا، اس شخص کے گھر کی چھت پر بیج پڑے تھے، ان بیجوں کی وجہ سے چھت پر گھاس اگ آئی۔ یہ شخص اپنے بیل کو لکڑی کی سیڑھی سے چھت پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ بیل چھت پر چڑھ کر گھاس چر لے۔ وزیر نے کہا، عالمی جاں، بطور وزیر مجھے اہم امور سلطنت چلانے تھے، مگر میں نے 1 مہینہ احمقوں کی تلاش میں ضائع کیا اور صرف 2 احمق تلاش کیے، اس لیے تیسرا احمق تو میں خود ہوا۔ وزیر نے ذرا سا توقف کیا تو بادشاہ چلایا، چوتھا احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کہا، عالم پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، کہو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وزیر نے کہا، عالمی مرتبت آپ بادشاہ وقت ہیں اور تمام رعایا اور سلطنت کے امور چلانے کے ذمہ دار ہیں، مگر قابل ترین اور اہل افراد کو تلاش کرنے کی بجائے آپ نے احمق ترین لوگوں کو تلاش کرنے میں نہ صرف اپنا وقت برباد کیا بلکہ ایک اہم وزیر کا وقت بھی برباد کیا، لہذا چوتھے احمق آپ ہیں۔ بادشاہ نے تلملاتے ہوئے سوال کیا، اچھا اب بتا بھی دو، 5واں احمق کون ہے؟ وزیر نے عرض کیا، جاں پناہ، 5واں احمق یہ شخص جو فیس بک سے دفتری اور کاروباری فرائض اور خاندان کے بہت سے کاموں سے لاپرواہی برت رہا ہے۔ اسے اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے کا احساس تک نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ابھی تک ڈھیٹ بن کر یہ اسٹیٹس پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت اچانک اٹھ کھڑے ہوئے۔ غصے کی حالت میں بادشاہ سلامت نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، وائی فائی آف! اور پورے دربار پر سناٹا چھا گیا۔